بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس شہر کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا، تو یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرستی اور یہود اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ باس کے نام سے مشہور ہے اس قدر ہولناک ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ مٹ گئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے معروف اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس اور خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے مل جل کر رہنے لگے۔ چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان خوشبختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا، اور قرآن کریم نے بھی ان جانصاران اسلام کی نصرت رسول اور امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا۔ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخری الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینے کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخری الزماں کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تمام بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخری الزماں کی تشریف آوری کا یہود و انصار دونوں کو انتظار تھا۔ 11 نبوی میں آپ علیہ السلام کے معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ آپ علیہ السلام مینا میں عقبہ گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ ہے تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب سے نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخری الزماں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینے جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ دوسرے سال سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینے کے 12 اشخاص مینا میں سے اس گھاٹی میں چھپ کر مشرب با اسلام ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت اولہ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینے میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل نرم ہو گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ اسی سال بقور مشہور ماہ رجب کی 27 رات کو آپ علیہ السلام کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس کے 1 سال بعد سن 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر آپ علیہ السلام کے دست حق پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے
اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہے۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کی خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام مسکرائے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آپ علیہ السلام سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی ناعلمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش اور تحقیقات کے بعد کچھ انصار کے بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر اور حارث بن حرب کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ باخیریت مدینہ پہنچ گئے۔